بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے اجماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ضرور گناہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ کو استعمال کیا جائے تو ضرور ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کی کتنی نعمتیں ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ باقی نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، اور خاص کر اس دعا کو کثرت سے مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ھب لنا من ذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اپنی بیوی سے اجماع کرنا باعث اجر ہے، چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر عاجز ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کے دن میں ہم بستری کرے؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اس کے اپنے غسل کا اور دوسرا اس کے بیوی کی غسل کا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ میاں اور بیوی باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعے کو ہم بستری کرنے کے لیے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، اور آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی گندگی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے انسان اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل کر سکے۔ تحفۃ النکاح صفحہ نمبر 36۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے اجماع کا ارادہ رکھتا ہو تو ستر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس ملاپ سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا 70 کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر 70 کھولنے کے بعد یاد آ جائے تو دل میں پڑھیں، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی ہے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچانے کے مطلب میں علماء کرام نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو اس کے ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو۔ جائے عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے اجماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کا مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سطر زندگی بھر دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی مشائل میں لکھا ہے
کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب ہے، چنانچہ مرد کا اس سے وقت میں ہم بستر ہونا جس سے جماعت فوت ہو جائے تو یہ اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے نماز کے اوقات میں ہم بستری کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کے سامنے ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کدوت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں کیا گیا ہے، بالخصوص جب شوہر سفر سے آئے تو بیوی زینت اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے اس نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوائے اور ناخن کو قطر لے۔ جب شوہر فارغ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس کی بیوی کے سامنے لاؤ۔ جب بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر جب پہچان لیا تو اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ رہو جیسے کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے آراستہ رہیں۔ تحفۃ العروس۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔